السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سب کی سپورٹ اور دعاؤں کا بہت بہت شکریہ۔ تو آج میں آپ کو بتانے والی ہوں وکی چیمہ کی حقیقت۔ آخر یہ شخص جو ہے ریئلٹی میں ایسا ہے یا کہ یہ ڈرامہ کرتا ہے، یہ کانٹینٹ جو ہے اس کو کریٹ کرتا ہے، اور یہ ایک سکرپٹڈ کانٹینٹ ہے جو آپ کے سامنے لاتا ہے۔ مطلب ماں باپ کی اتنی عزت، رسپیکٹ، ماں باپ کے پاؤں کو بوسہ دینا، اور مطلب کہ جتنے وہ اپنی پیرنٹس کو اہمیت دیتے ہیں، ماں باپ کے بغیر وہ ایک دن بھی نہیں بچہ رہ سکتا۔ تو یہ ہے آج کا ٹاپک، اور ساتھ میں دوسرا جو بات ہوگی کہ انہی کے جیسے اور بھی بہت سارے انفلوئنسرز ہیں جو بڑا چیخ چہاڑا اور بڑا رولا رپا ڈال کے، اور مطلب کہ ماں باپ سے ان کی اونچی آواز ہوتی ہے، اور وہ بہت زیادہ جو ہے ویڈیوز میں کیا کہتے ہیں ایکسائٹمنٹ جو ہے وہ دکھاتے ہیں، شو آف بہت ہوتا ہے ان کی ویڈیوز میں، لیکن ان کے ویوز بہت آتے ہیں، ان کو لوگ پسند بہت کرتے ہیں۔ تو کیا وکاس چیمہ کو بھی اس طرح کا کانٹینٹ بنانا چاہیے؟ اس کے بارے میں میں اپنی رائے کا اظہار کروں گی، اور آپ نے اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے تو ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہے۔ تو بات یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ وکاس صاحب جو ہیں، ٹھیک ہے، ان کی ایج ہے 30+، انہوں نے اپنی ایج بتائی تھی، اور یہ اپنے امی اور ابو کو انہوں نے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ ان کی جو فیملی ہے ان کے انہوں نے ایکسٹینشن جو ہے اپلائی کی ہوئی تھی، لیکن ان کو مستقل جو ہے وہاں پہ مل گئی ہے، شہریت مل گئی ہے، جس کے بعد وہ بہت زیادہ خوش ہوئے، اور انہوں نے یہ جو بات ہے اپنی وائی ٹی فیملی سے بھی بڑے آرام سے پرسکون طریقے سے شیئر کی، اور ان کی جگہ اگر کوئی ہوتا تو بہت اونچی آواز میں یہ بات کرتا اور اس چیز کو بہت کھینچا جاتا، بہت ایک لمبا جو ہے اس پہ لمبا چوڑا ولاگ بنایا جاتا، بڑا ایکسائٹمنٹ والا اس کے اوپر جو ہے وہ ٹائٹل لگایا جاتا، لیکن ہمیں ایسا کچھ یہاں پہ نظر نہیں آیا۔ اس کے بعد وہ سب سے پہلے آ کے خوشخبری اپنی امی جی کو سنا رہے ہیں۔ امی جی کے لیے پہلے انہوں نے بہت ہی خوبصورت الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ جو ہے نا پیر بڑے بھارے ہیں، مطلب کہ اگر آپ کے پاس ماں باپ جیسی قیمتی جو ہے نا وہ نعمت ہے، دولت ہے، تو آپ کو کسی بھی پیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہی سب سے بڑے پیر ہیں۔ مطلب آپ انہی کے دل جیتو، انہی کی خدمت کرو، انہی کی دعائیں لو، انہی کی دعاؤں میں بڑا اثر ہے۔ ایک یہ پیغام دیا وکی چیمہ صاحب نے، اور اس کے بعد وہ آ کے اپنی انہوں نے اپنی امی کے پاؤں کو بوسہ دیا، اور ماں جو ہے وہ بھی اپنے بیٹے کو اس کنڈیشن میں دیکھ کے بڑی ایموشنل ہو گئی ہیں، اور بڑا ان کے مطلب فیس سے بھی نظر آ رہا تھا کہ وہ مطلب گھبرا سے گئی ہیں کہ بھئی کیا ہو گیا میرے بچے کو۔ انہوں نے اپنے بیٹے کا منہ ماتھا چوما اور پوچھا کہ بھئی کیا ہو گیا، تو پھر انہوں نے کہا کہ بھئی یہ آپ کی دعاؤں کی بدولت ہے کہ جو لوگ اتنے دھکے کھاتے ہیں، اتنا پیسہ لگاتے ہیں، اس کے باوجود بھی کئی سال جو ہے وہاں کی مطلب جس کنٹری کے میں بھی رہ رہے ہوں وہاں کی شہریت نہیں ملتی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آپ کی دعاؤں کی بدولت یہ کام ہمارا کم پیسوں میں اور ٹائم سے پہلے ہو گیا۔ تو ان کی خوشی تو تھی، ظاہری بات ہے۔ تو ماں نے جو دعائیں دی ہیں، میں اب سوچ رہی ہوں کہ بھئی یا تو یہ فیملی ڈرامہ ہے یا پھر یہ فیملی ہے ہی ایسی، کیا حقیقت کیا ہے؟ کیا سچ میں یہ سکرپٹڈ ہوتا ہے؟ جو وکاس صاحب ہیں یہ سکرپٹ لکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ ایک ولاگ بناتے ہیں، یا پھر یہ حقیقت ہے؟ آج کل کے دور میں جہاں پہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اتنا فاسٹ دور ہے، لوگوں کو مطلب پیرنٹس کو بچوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، پیرنٹس اپنی زندگی میں مگن ہیں، بچے ہیں کہ ان اپنی زندگی میں مگن ہیں، ان کی ایک اپنی الگ دنیا ہے، اپنے روم ہیں، بچوں کے پاس نہ ٹائم ہے نہ ماں باپ کے پاس ٹائم ہے، مطلب ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے کئی دن تک لوگوں کی ملاقات نہیں ہوتی۔ تو دوسری طرف ہمارے انفلوئنسرز ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا پہ جو ہے ایک تباہی مچا رکھی ہے، مطلب ولاگنگ کے چکر میں ان کی آوازیں ماں باپ کی آوازوں سے اونچی ہو رہی ہیں، ماں باپ کو دھکے دیے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ ماں باپ کو مارا جا رہا ہے۔ مثال میں دے دیتی ہوں، ڈکی نے ایک پرینک کیا تھا اپنے بھائی کے ساتھ، اور اس میں ان کی آپس میں جو وہ جب ان کی لڑائی ہوئی، ایک دوسرے کو مکے شکے انہوں نے مارے، تو اس میں انہوں نے اپنی ماں کو بھی مارا، ٹھیک ہے، ماں کو بھی لگا اب، اور وہ پرینک تھا، اس پرینک کو یہ دکھانے کے لیے کہ بھئی یہ ریالٹی ہے، اماں کو یہ لگے کہ ہم سچ میں لڑائی کر رہے ہیں، اور جب اماں چھڑانے کے لیے آئی ہیں تو اماں کو بھی بیچ میں دھکے مارے جا رہے ہیں، اماں کو بھی جو ہے نا وہ
مطلب کہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا. میں تو یہی کہوں گی صرف ایک ولاگ کے لیے، صرف چند ویوز کے لیے. اسی طرح اگر میں رجب کی ویڈیو دیکھتی ہوں تو رجب کی آواز اپنے ماں باپ سے اونچی ہوتی ہے. ماں باپ کو کھینچنا، ماں باپ کو دھکے دینا، ماں باپ کے اوپر چلانا ایک عام سی بات ہے، اور اس چیز کو وہ کہتے ہیں کانٹینٹ. اس طرح کے کانٹینٹ پہ میں کہتی ہوں کہ لعنت بھیجنی چاہیے. اور اگر میں ادھر آتی ہوں تو ایک لمبا عرصہ ہو گیا کہ یہاں پہ انفلوئنسرز نے تباہی مچائی ہوئی ہے اور کچھ نہیں ہمیں سیکھنے کو مل رہا. اتنی نفسا نفسی ہے، پیسے کمانے کی دھن اس قدر سوار ہے کہ ماں باپ کی عزتوں کو بھی پاؤں کے تلے روندا جا رہا ہے. وہیں پر یہ فیملی، اس کو دیکھ کے مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ بھائی یہ ریل ہیں. یہ اس قدر ماں باپ کے ادب، اس قدر ماں باپ کی عزت، اس قدر ماں باپ کی رسپیکٹ، اور پھر ماں باپ جو بچوں کو ریٹرن میں محبت دے رہے ہیں، پیار دے رہے ہیں، دعائیں دے رہے ہیں. مطلب یہ اپنی مثال آپ ہے. یہ ایک میں کہتی ہوں کہ آج کل کے دور میں ایک کرامت سے کم نہیں ہے. اور اس کے بعد جو بچے سیکھ رہے ہیں، وقاص بھائی کے بچے، جب وقاص بھائی اپنی ماں کے قدموں میں آ کے ان کو بوسہ دے رہے ہیں تو پاس کھڑا ہوا بچہ بچی دونوں یہ چیز نوٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے ابو کو اگر کوئی خوشی نصیب ہوئی ہے، ہماری ابو کا کوئی کام ہوا ہے، تو وہ سب سے پہلے آ کے اپنی امی کو جو ہے نا وہ خوشخبری بھی سنا رہے ہیں اور ان کی دعائیں بھی لے رہے ہیں، اور ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ آپ کی دعاؤں کی بدولت آج ہمیں یہ دن دیکھنا نصیب ہوا. تو وہ بچے جو نوٹ کر رہے ہیں، اب یہ ہوتی ہے تربیت، جس کو کہتے ہیں نا تربیت. یہ چیز ہوتی ہے تربیت جو نسل در نسل آپ آگے بچوں میں منتقل کرتے ہو، جو ہمیں ان کی ویڈیوز میں نظر آ رہا ہے. اب یہ بھی انفلوئنسرز ہیں، یہ بھی ویڈیو بناتے ہیں، یہ بھی ان کا بھی ایک کانٹینٹ ہے، اور اس میں یہ تقریباً فیملی کانٹینٹ ہے. لیکن اس میں آپ کو کیا کچھ سیکھنے کو نہیں مل رہا. ایک سمپل کانٹینٹ ہے، کوئی الگ نہیں ہے کسی سے، وہی اٹھنا، وہی صبح، وہی شام، امی ابو بہن بھائی، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے. کوئی اس میں یہ نہیں کہ کوئی ایفرٹ لگائی جا رہی ہے کہ ایک کنٹینٹ کو کریٹ کرنے کے لیے، ایک کہانی کو کہ آج ہم نے کیا دکھانا ہے، مطلب کہ ایک ایفرٹ لگائی جا رہی ہے. کچھ بھی نہیں ہے، سمپل ہے. لیکن وہ سمپل جو ولاگ ہے اس میں آپ ڈیلی کچھ نہ کچھ اس فیملی سے آپ کچھ نہ کچھ سیکھ کے اٹھتے ہو. اگر آپ ایک پوری ویڈیو دیکھ لیتے ہو تو آپ اس میں سے کچھ نہ کچھ سیکھ کے، اور وہ بھی کچھ نہ کچھ اچھی چیز سیکھ کے اٹھتے ہو. اب ایک چیز اس میں سے میں نے دیکھی، اور اب یہ میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ ڈرامہ بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ فیس ایکسپریشن جو ہے وہ ساری کہانی بتا دیتے ہیں. اور وکی صاحب چاہتے تو اس چیز کو اتنا بڑھاوا دیتے، رولا رپا شور شرابہ ڈال کے ڈکی اور جب کی طرح پتہ نہیں کتنے ملینز میں بھی ویوز لے سکتے تھے، لیکن نہیں، کیونکہ ان کی نیچر نہیں ہے، ان کی تربیت نہیں ہے. تو یہ ہوتی ہے تربیت. اب میں کہتی ہوں کہ یاسر بھائی کی برتھ ڈے ہے. یاسر بھائی ان کے دوست ہیں، شاید بزنس پارٹنر بھی ہوں، لیکن مجھے اتنی معلومات نہیں ہے. تو ایز اے فرینڈ انہوں نے ان کو ایک جو ہے نا کیا دیا، سرپرائز دیا. کیا بھائی، پردیس میں اگر آپ کو تھوڑا سا بھی کوئی پیار مل جائے، کہیں سے تھوڑی سی آپ کو جو ہے نا وہ توجہ مل جائے نا، تو وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. تو یہاں پہ بھی وقاص کو میں اپریشیٹ کروں گی، اور ان کی تربیت کو میں، ان کی والدہ نے جو ان کی اس کو میں سراہوں گی کہ بھائی انہوں نے یاسر ہمارا بہت کرتا ہے، ہماری اماں کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہے، ابا جی کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہے. تو فیملی ریلیشن ہے، ٹھیک ہے، اور دوست ہے، تو ان کی برتھ ڈے ہے، تو ان کو اچھا فیل کروانا ہے، اسپیشل فیل کروانے کے لیے. اب اس ایک بندے کو اسپیشل فیل کروانے کے لیے باقی کتنے لڑکوں کو جو پردیس کاٹ رہے ہیں، ماں باپ سے دور ہیں، بہن بھائیوں سے دور ہیں، اپنے دیس کو، اپنے گھروں کو مس کرتے ہیں، ان سب کو کتنا اسپیشل فیل کروایا، گھر کا کھانا کھلایا، اسپیشل کھانا کھلایا. اور یاسر کی بھی سیلیبریشن بھی ہوگی ان کی برتھ ڈے. تو اتنا کوئی وہ ایک انٹرسٹنگ اور اچھا ولاگ تو تھا ہی، لیکن اس میں بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا. تو اب دیکھیں، میں نے بھی ان کے اوپر 3-4 ویڈیوز بنائی ہیں. جب ہم کسی بھی انفلوئنسر پر ویڈیو بناتے ہیں نا، تو نیچے کومنٹس میں لوگ آ کے ان کی سچائی ضرور بتاتے ہیں. اب ان کے بارے میں مجھے جتنا بھی رسپانس ملا ہے بہت اچھا ملا ہے. اللہ ان کو خوش رکھے. ابھی کے لیے اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.